جی ویلکم بیک آفٹر دا شارٹ بریک. آپ نے بڑی زبردست ایک ٹریبیوٹ ویڈیو دیکھا ہوگا مصباح الحق کو, ٹیم پاکستان کے ٹیسٹ کیپٹن اینڈ دا لیجنڈری مصباح الحق, جنہوں نے 2010 سے پاکستان کی باغ ڈور سنبھالی اور بڑا ایک لانگسٹ رین آف اے سرونگ پاکستان کیپٹن ان اے ون گو. بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے پاکستان کے کیپٹن عمران خان کی, پاکستان کے ورلڈ کپ وننگ کیپٹن عمران خان کی بات کو آگے بڑھاتا چلوں کہ ایک زبردست میرے پاس ایک کہہ لیں میرا ایک ہوتا ہے یویو فیکٹر ہوتا ہے, تو ایک یویو فیکٹر تھا میرے پاس عمران خان کے متعلق, تو میں آپ سے شیئر کرتا چلوں. وہ کلر فیکٹر نہیں ہے. نہیں, کلر فیکٹر نہیں ہے. کلر فیکٹر ابھی بہت جلدی آیا چاہتا ہے. ابھی آپ کو میوزک کا انتظار کریں, ہمارا میوزک لگے گا اور آپ کو کلر فیکٹر بھی دیں گے. لیکن ابھی ایک یویو فیکٹر ہے ہمارا, وہ یہ ہے کہ عمران خان کے بارے میں بڑا دلچسپ ایک چیز سامنے آئی کہ عمران خان نے پاکستان کو سرو کیا, اور کیا کمال سرو کیا پاکستان کرکٹ کو. 21 سال ان کی سرونگ ایج تھی, 21 سال انہوں نے سرو کیا پاکستان ٹیم کو, اور آخر میں وہ فلائنگ کلرز کے ساتھ ورلڈ کپ کے ساتھ رخصت ہوئے اور پاکستان کو بلندیوں پہ لے کے آگے ون ڈے کی ہسٹری کے اندر. عمران خان نے اس کے بعد پہلے تو کہتے رہے کہ میں سیاست میں نہیں آؤں گا, لیکن اس کے بعد سیاست کا رخ کیا, اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے نام سے ایک پارٹی تشکیل دی, اور آج بھی وہ پارٹی کے وہ رکن ہیں, بلکہ اس کے پریزیڈنٹ ہیں, اور آل ان آل ہیں, اور سی ای او ہیں, اور ایکٹیو اس کے سی ای او ہیں. تو اب دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان کی کرکٹ کو تو 21 سال ہوئے, عمران خان کی پارٹی کو بھی آج 21 سال ہو گئے ہیں, پاکستان تحریک انصاف بنے ہوئے بھی 21 سال ہو گئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے کرکٹ کو اپنی ہائٹ پہ خیر بات کہا تھا, تو کیا یہ سیاست میں بھی ان کا آخری سال ہے؟ مشکل ہے, یا تو یہ 21 سے یہ سیریز جو ہے برابر ہو گئی ہے. آپ کو یہی خبر دینی تھی. آگے بات کو بڑھاتا ہوں اس خبر کو آگے. میں خود پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ چلے عمران خان کی تو بات ہو گئی, لیکن یہ کہ مجھے ایک اڑتی خبر پتہ چلی ہے کہ ایک صحافی نے عمر اکمل سے کچھ پوچھا ہے, اور عمر اکمل آپ کو پتہ ہے کہ شگوفے چھوڑتے رہتے ہیں, کچھ نہ کچھ چٹکلے چھوڑتے رہتے ہیں. تو عمر اکمل نے صحافی کو کیا جواب دیا اور کیا کویسچن تھا, ذرا آپ ہمارے کویسچن یہ کیا گیا, میں اپنے ویورز کو بتاتا چلوں کہ صحافی نے پوچھا عمر اکمل سے اس سوال پہ جو ہی مصباح الحق نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا, اور انگریزی میں پوچھا کہ واٹ آر یور ویوز آن دا ریٹائرمنٹ آف مصباح الحق. اور ہمیشہ سے وہی ہوا ہے کہ دیکھیں کچھ اچھی باتیں بھی ہیں. ٹیم کپتان سرفراز احمد جو ہیں وہ اردو میں بات کرنا پسند کرتے ہیں, راشد لطیف اردو میں باتیں کرنا پسند کرتے تھے. اگر آپ کو انگریزی نہیں آتی تو کوئی مجبوری نہیں ہے کہ آپ انگریزی کا سہارا لیں اور اپنی جگ ہنسائی کا سبب بنیں, یا اپنے ملک کی جگ ہنسائی کا سبب بنیں. تو جب عمر اکمل سے یہ کویسچن پوچھا گیا تو انہوں نے آگے سے یہ ان کو کہا, فرسٹ آف آل تھینکس ٹو آل مائٹی اللہ فار دس دیٹ دس از ہیپننگ. تو مطلب اس کا یہ تھا کہ مصباح الحق نے جو ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے, میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جان چھٹی اور انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا. تو آپ پلیز اگر آپ کو انگلش پہ عبور حاصل نہیں ہے تو اس کو اپنے درمیان رکاوٹ مت بننے دیں. جس طرح کے ٹیم کپتان سرفراز احمد کی مثال دیکھیں, راشد لطیف, اور کافی نام میرے ذہن میں آ رہے ہیں جو ٹھیک ٹھاک پرسکون رہ کے اردو میں بات کرتے ہیں اور بڑی اچھی اور چنگی پلی بات کرتے ہیں. تو آپ اردو میں بات کریں اور انگریزی کا سہارا مت لیں. بہرحال جی, جو کہ باتیں ہو رہی ہیں ٹیم کپتان مصباح الحق اور یونس خان کی, تو کیسے آپ کو نہ بتاؤں ایک ایسا یونیک اعزاز جو ان دونوں نے حاصل کیا ہے, وہ یہ ہے کہ وزڈن کا نام آپ بخوبی جانتے ہوں گے. ای آواز کے شائقین, ای آواز کے چاہنے والے اور دیکھنے والے جو کرکٹ سے پیار کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وزڈن جو ہے اس کو کرکٹ کا بائبل کہا جاتا ہے. وزڈن ہر سال اپنے بہترین 5 ناموں کا انتخاب کرتا ہے. وہ اس وقت کی دنیا کرکٹ کے 5 بہترین نام ہوتے ہیں. ہر سال وزڈن جو ہے وہ دنیا بھر کے کرکٹر جو ہیں ان پہ نظر رکھتا ہے, اور اس کے بعد 5 نام اکٹھے کرتا ہے جو اس وقت کے بہترین کرکٹرز ہوتے ہیں. یہ کرکٹ کے بائبل میں ان 5 کا اندراج ہو جاتا ہے. یہ بڑی پرانی ریت ہے. ایک زمانہ تھا جب پاکستان کے آل راؤنڈر عمران خان کو اس کے اندر ڈالا گیا, وسیم اکرم کو اسی بائبل میں ڈالا گیا, انضمام الحق اس بائبل کا حصہ رہ چکے ہیں, اس کے علاوہ جاوید میاں اس بائبل کا حصہ رہ چکے ہیں, وقار یونس اس بائبل کا حصہ رہ چکے ہیں, ظہیر عباس پاکستان کے
لیجنڈری بلے باز اس بائبل کا حصہ رہ چکی ہیں، لیکن پاکستان کی کرکٹ کی تاریخ میں یہ صرف ایک ہی مرتبہ ہوا تھا کہ 1997 سال جب پاکستان کے 2 پلیئرز کو بائبل میں ڈالا گیا اور 5 میں سے 2 پلیئرز کا تعلق ٹیم پاکستان سے تھا، اور وہ سعید انور پاکستان کے لیفٹ ہینڈڈ اوپنر اور مشتاق احمد جو ہے وہ لیگ سپنر، ان کا نام شامل تھا۔ 1997 کے بعد پاکستان کی تاریخ میں 2017 میں اب یہ پہلا موقع آیا ہے لگ بھگ 20 سال کے بعد. دس از فرسٹ ایور ٹائم ان دا ہسٹری آف وزڈن آفٹر 1997 جب ایک ہی سال میں مصباح الحق اور یونس خان کا نام بائبل میں ڈالا گیا ہے. اور نو دس از دا سیکنڈ انسٹنس ان دا ہسٹری آف پاکستان سعید انور اور مشتاق احمد کے بعد جہاں پر 2 بیٹسمین جو ہیں وہ اکٹھے وزڈن میں ڈالا گیا ہے، اور یہ پاکستان کے لیے بہت ہی فخر کی بات تھی. چلیں زبردست. اچھا ڈاکٹر عدنان، آپ سے مجھے ایک کوشچن کرنا ہے کہ آپ کو چکن کڑھائی اچھی لگتی ہے؟ چکن کڑھائی مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، اور ہر طرح کی، وہ چاہے لال مرچ میں بنی ہو، چاہے ہری مرچ میں، اور چاہے وہ کالی مرچ میں. اور آپ جانتی ہیں کہ مجھے وہ کڑھائیاں بنانا بھی بڑی بخوبی آتی ہیں. آپ بہت زبردست قسم کی کوکنگ کرتے ہیں، یہ تو مجھے بھی اس چیز کا اندازہ ہو چکا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کرکٹ کا چکن کڑھائی سے کیا میں اڑتی ایک خبر سن رہی ہوں. بالکل جی. سامی اسلم پاکستان کے ٹیسٹ اوپنر جو کہ آسٹریلیا کے دورے پہ پاکستان کے ساتھ تھے، سامی اسلم کو ایک وارننگ دی گئی ہے، اور اس کے بعد کہا گیا ہے کہ ان کو ٹیم سے نکال دیا جائے گا اگر دوبارہ یہ حرکت ہوئی. ٹیم انتظامیہ نے ان کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ مائٹ بھی آپ کا ذہن جا رہا ہو کہ وہ کوئی برائب میں مصروف تھے، یا کوئی پیسے لگا رہے تھے، یا سٹہ بازی میں مصروف تھے. بہت بری بات ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. وہ کمرہ بند کر کے چھپ کے چکن کڑھائی کھا رہے تھے، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ ماسٹر لاک کی چابی جو ہے پی سی بی کے ٹریبونل کے پاس ہے. اور جب چابی سے دروازہ کھولا گیا تو وہ اکیلے بیٹھ کے اکیلے سنگل ہینڈڈلی چکن کڑھائی کھا رہے تھے. نہیں تو اس میں کیا، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس میں کیوں بری بات دل ہے؟ نشیں وہ کھانا کھا رہے تھے. جتنی بھی مرغن غذائیں ہیں ان سے منع کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے، وسیم اکرم نے کہا تھا کہ اسلام آباد یونائٹڈ میں وارن کیا گیا ہے شرجیل خان کو اپنا ویٹ کم کرنے کے لیے. عمر اکمل جو ہے وہ ویٹ گین کر رہے تھے، کیونکہ کڑھائیاں کھا کے مرغن غذائیں کر کے انہوں نے اپنا برا حال کر لیا ہے. ان کی توندیں نکلی ہوئی ہیں، پیٹ باہر نکل رہے ہیں. اچھا آپ جس کی مرغن غذا کھاتے ہیں، آپ کا تو پیٹ نظر نہیں آ رہا. دیکھیں میں تو سمارٹ آدمی ہوں، ڈرل کرتا ہوں، فیلڈنگ کرتا ہوں، وہ اتنے سمارٹ نہیں ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب فیلڈنگ کوچ جس کو آپ 1 کروڑ روپیہ دے رہے ہیں، وہ پہلا سوال یہ کرتا ہے کہ میں ان کو بھگاؤں کیسے، ان کے ریڈیل ٹائرز کم کریں. تو وہ پھر ان کو کیا کھانے کے لیے دیا جاتا ہے؟ ان کی اسپیشل غذا ہوتی ہے، اسپیشل غذا ہے. ایک ڈائٹیشین جو ہے کئی لاکھ روپے لے کے جو ٹیم کے ساتھ مختص کیا گیا ہے، اس کی یہ ڈیوٹی ہے. وہ ان کو بتاتا ہے کہ آپ نے فش کھانی ہے، آپ نے فرائیڈ چکن کھانا ہے، آپ نے اسٹیم روسٹ کھانا ہے، ایگز کتنے کھانے ہیں. یہ جب دورے پہ ہوتے ہیں اور جو دورے سے باہر ہوتی ہیں تو ان کے ایک مکمل ٹائم ٹیبل دیا رہتا ہے. لیکن کسی طور پہ بھی اگر آپ کیمپ کے اندر ہیں تو وہاں پر آپ چکن کڑھائیاں یا ٹکے اور کباب جو بھنی ہوئی کڑھائیاں ہوتی ہیں ہماری، وہ نہیں کھا سکتے. لیکن لاسٹ ایئر ایک لیگ ہم نے کور کی تھی، اس میں تو ساری کرکٹ ٹیم جو ہے دبئی میں رات کو کھانا کھانے جاتے تھے. نہیں وہ آف دا ریکارڈ تھا، وہ آف دا ریکارڈ تھا، اور وہ ایک امیچور لیگ ہو رہی تھی. مطلب ایک میچ جیتے تھے اور شام کو جو ہے وہ کھانے پہ نہیں. جا رہے آپ کسی بھی پاکستان سپر لیگ کو یا دوسری لیگ کو اس سے کمپیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ سپر لیگز تھی، پاکستان سپر لیگ تھی. یہ انٹرنیشنل میچ کی بات ہو رہی ہے. جب بھی آپ انٹرنیشنل میچ میں آئیں گے، ٹیسٹ میچ میں آئیں گے، یا او ڈی آئی T20 میچ میں، تو پھر آپ کو پی سی بی کا ضابطہ اخلاق جو ہے اس کی کافی زیادہ کارروائی کرنی ہوگی. میں جو کھلاڑی کھانا کھا رہے تھے ان کی تو پوری ٹیبلز کی پکچرز تھیں، اور اس میں کیا کیا کچھ نہیں تھا، کباب، چکن کڑھائی سے لے کر ہر مرغن غذا تھی وہاں. نہیں اگر آپ دعوتوں پہ جائیں، عشائیے پہ جائیں تو شاید وہاں ہے، لیکن جب میچز چل رہی ہوتی ہیں یا آپ کو ٹریننگ کیمپ چل رہے ہوتے ہیں تو ٹریننگ کیمپ کے اندر آپ باؤنڈ ہیں، آپ اس دوران آپ ایسی چیزوں کو ٹچ نہیں کر سکتے. اگلی خبر جو ہے ہماری جو ہے وہ جڑی، دیکھیں خبریں نہیں ختم ہو رہی اور ہمارا پروگرام جو ہے وہ ختم ہونے کو آ گیا. کتنا دیکھیں آپ سے پیار ہے مجھے، کتنی خبریں دینا چاہتا ہوں آپ کو. پروگرام کا سٹارٹ دیا آپ کو دل نشیں نے محمد حفیظ سے،
کہ وہ سیکنڈ آ گئے. دیکھیں جی وہ دن دور نہیں ہے جب ہم پہلی سیڑھی بھی چڑھ لیں گے, لیکن ایک اور کھلاڑی بھی دوسرے نمبر پہ آ گیا ہے. وہ کون آ گیا ہے دلنشین؟ اگر نہیں معلوم ہے میں بتا دوں گا, لیکن آپ بتا دیں اگر آپ کو معلوم ہے. عماد وسیم جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پہ آ گئے ہیں آل راؤنڈر کے اندر اور بولنگ کے اندر. یہ بڑی اچھی خوشائند بات ہے. T20 رینکنگ کے اندر مائٹ بھی آپ جاننا چاہیں کہ پہلے نمبر پہ جو ہے کون ہے جن کو عماد وسیم بیٹ نہیں کر سکے دلنشین؟ جی عماد وسیم نے جن کو بیٹ نہیں کیا وہ ہے عمران طاہر. عمران طاہر 15 پوائنٹس کے ساتھ لیڈ کر رہے ہیں. ساؤتھ افریقن پاکستانی نژاد بولر ہیں, کیا خوب بولنگ کرتے ہیں, اس وقت IPL کا بھی حصہ ہیں. وہ پہلے نمبر پہ ہیں. دوسرے درجے پہ عماد وسیم ہے, اور اگلی سیریز میں اگر عماد وسیم کا بڑا ٹف میچ پڑ سکتا ہے طاہر کے ساتھ. اگر عماد وسیم تھوڑا اچھا پرفارم کریں اور عمران طاہر اگر ذرا سا بھی ڈگمگائے تو عماد وسیم کے لیے وہ دن دور نہیں جب وہ 15 پوائنٹس پہ ان کو بیٹ کر دیں گے. ایک اور ہم نے بڑی خبر یہ سنی ہے کہ PCB کے چیئرمین شہریار خان نے کہا ہے کہ یہ جو کمنگ جون آ رہا ہے چیمپئنز ٹرافی کے بعد بگ 3 اس میں ٹوٹ جائے گا. بہت بڑی خبر ہے یہ, لیکن یہ مجھے نہیں پتا کہ اس میں کتنی صداقت ہے. PCB کے چیئرمین نے یہ خبر کہاں سے سنی ہے, لیکن میرا کام تھا کہ جو خبر سنی گئی وہ خبر آپ تک پہنچائی جائے میچ پوائنٹ پہ ڈاکٹر عدنان میں. اور یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان کا موقف ہے کہ جون جولائی کے اندر آپ بگ 3 کو نہیں دیکھیں گے. اب کیا ایسی بات انہوں نے سنی کہ یہ خبر کہنے پہ مجبور ہو گیا, یہ ہمیں آنے والا وقت بتائے گا. اسد رضا جو ہے ان کو ٹریننگ کیمپ میں انوائٹ کر دیا گیا ہے, کیونکہ ٹیسٹ جو ٹیم اناؤنس کی جا چکی ہے, لیکن مائٹ بھی الٹرنیٹ پلیئر کے طور پہ, یا مجھے معلوم نہیں کہ انجری لسٹ میں جو بیک اپ لسٹ ہوتی ہے ان کو کال اپ کیا گیا تھا, ان کو کیمپ میں لایا گیا تھا. بڑی خوشائند بات ہے. لوکل لیگ میں یہ گریڈ 1 میں اور ڈویژنل لیول پہ پاکستان میں بہت اچھا پرفارم کر رہے تھے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا الٹرنیٹ طور پہ یہ پاکستان ٹیم کا حصہ بنیں گے کہ نہیں بنیں گے. ایک اور خطرناک بات پتہ چلوں گا آپ کو کہ پاکستان ٹیم نے اپنی ٹیسٹ کے لیے ٹیم کے لیے کوئی بھی الٹرنیٹ وکٹ کیپر نہیں رکھا. یہ سب سے اچنبے والی بات تھی میرے لیے کہ اگر وکٹ کیپر زخمی ہو جاتا ہے تو وکٹ کیپر کے فرائض جو ہے وہ کون سر انجام دے گا, کیونکہ کوئی الٹرنیٹ وکٹ کیپر پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کے اندر شامل نہیں ہے. ویسٹ انڈیز کے خلاف جہاں ٹیسٹ ٹیم کا اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے تو وہیں پر آپ کو ویسٹ انڈیز کے بارے میں خبر دینا چاہوں گا کہ ایک بڑی خبر وہاں سے جیروم ٹیلر جو بڑی اچھی بولنگ کرتے ہیں, بڑی نپی تولی بولنگ کرتے ہیں, بڑا مخصوص سٹائل ہے ان کا, چونچ بنا کے بال کو پھینکتے ہیں. جیروم ٹیلر نے 9 مہینے پہلے ٹیسٹ کو خیر بات کہہ دیا تھا. دوبارہ ہمیں خبر ملی ہے کہ جو اب پاکستان کی ٹیسٹ سیریز ہے جیروم ٹیلر نے خود پیش ہوئے ہیں ویسٹ انڈین کرکٹ بورڈ کے سامنے, اور انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کا جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب اعلان کیا ہے, اور جا کے ان کو بتایا ہے کرکٹ بورڈ کو, ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ کو, کہ میں آپ کے ساتھ جو ہونے والے میچز ہیں پاکستان کے ساتھ ہونے والے ان کے لیے پوری طور پہ فلی دستیاب ہوں. جی بالکل. مکی آرتھر جو ہیں وہ بھی کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو یوزولی جو ٹیم ہے لاسٹ 10 اوورز میں 100 رنز سکور کر رہی ہیں, لیکن جو ہماری پاکستان کی ٹیم ہے وہ لاسٹ 10 اوورز میں ہارڈلی میکسیمم 70 اوور سکور کر رہی ہے, جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح اگر رہا تو پاکستان ٹیم کے لیے چیس کرنا بہت مشکل ہو جائے. جی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو مین کمی ہے وہ پاور ہیٹرز کی ہے. پاکستان ٹیم کو پاور ہیٹرز درکار ہیں. جب تک پاکستان ٹیم کو پاور ہیٹرز ود دا لائکس آف AB ڈیویلیئرز, ود دا لائکس آف کرس گیل نہیں ملیں گے, تب تک پاکستان ٹیم ون ڈے میں ایگزل نہیں کر سکتی. مکی آرتھر کو بھی ایسے ہی پاور ہیٹرز کی تلاش ہے, چاہے وہ عبدالرزاق یا اظہر محمود کی شکل میں ہوں, یوراج سنگھ کی شکل میں ہوں. ایسا ہی پاکستان کو گیم چینجر چاہیے, گیم چینجر, اور سینٹر میں جو اینکر کر سکے. جب اوپننگ آپ کے سلاٹس اڑتے ہیں, مڈل آرڈر شروع ہوتا ہے, تو پاکستان کو اینکر کرنے کے لیے ایک بڑا زبردست قسم کا پاور ہیٹر چاہیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ پاور ہیٹر جو ہے جو مکی آرتھر جس ہیرے کو تلاش کر رہے ہیں وہ تلاش ہوگا کہ نہیں ہوگا. ایک چھوٹی سی خبر آپ کو دوں گا نئے رولز کے بارے میں, پھر بریک پہ جانا ہوگا. جی بالکل, میں یہی ذکر کرنا چاہ رہی تھی کہ نئے رولز جیسے ریڈیو سازو آواز میں بھی ہمارا ذکر ہوا لسنرز کے ساتھ, بڑی بحث چھڑی اس پہ ماجد بھائی سے بھی, کہ جو نئے رولز انٹروڈیوس کیے جانے والے ہیں اکتوبر میں جو کرکٹ کے متعلق ہیں, اور اس میں جو ہے
مجھے ایک رول بڑا عجیب لگا اس میں، ایک رول جو مجھے یاد ہے، باقی تو رولز آپ بتائیے گا، کہ ایک جو دوسرا بیٹسمین ہے رننگ اینڈ پہ، اگر وہ ایک دفعہ کریز پہ آ گیا اور اس کے بعد ہٹا ہے کریز سے، تو بولرز تو فوراً آؤٹ کر دیتے تھے، رائٹ؟ لیکن اب جب انہوں نے کہا ہے کہ ایک دفعہ وہ کریز آ جائے گا، اس کے بعد کریز چھوڑے گا، تو وہ آؤٹ نہیں ہو پائے گا. بیسیکلی وہ یہ ہے who will make first the crease, جو کریز کو پہلے پہنچے گا. بیسیکلی یہ اتنا چینج نہیں ہے اس رول کے اندر، وہ یہ ہے کہ وہ ابھی بھی یہی ہے کہ جو پہلے پہنچے گا، ٹچ اینڈ گو سسٹم ہے بیس بال والا، جو پہلے پہنچے گا وہ سروائیور ہوگا. لیکن جو انوکھا رول سامنے آیا ہے وہ کرکٹ اور کرکٹ کے ہاکی اور فٹ بال کے بعد اب کرکٹ میں دیکھنے میں آئے گا کہ کسی بھی پلیئر کا بیڈ بیہیویئر ہے اس کو امپائر جو ہے وہ کارڈ دکھا کے ٹیمپوریریلی یا پرماننٹلی میچ سے باہر بھیج دے گا. اچھا، وہ جو ہاکی میں ریڈ اینڈ گرین کارڈ ہوتے تھے، نہیں ریڈ کارڈ فٹ بال میں، ریڈ یلو اینڈ گرین ان دا ہاکی اور ریڈ اینڈ یلو ان فٹ بال. تو کارڈ دکھا کے جی یہ نہیں معلوم نہیں، ابھی یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ کارڈ سسٹم جو ہے وہ اکتوبر سے انٹروڈیوس ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ بڑا عجیب و غریب امیزنگ رول جو ہے وہ آنے لگا ہے کہ اگر امپائر کی پھر بھی تسلی نہ ہو یا اس کے دل کو زیادہ ٹھیس پہنچی ہو تو وہ مخالف ٹیم کو 5 رنز الاٹ کر دے گا. اس کے ایک کارڈ یا ایک اشارے پہ مخالف ٹیم کو 5 رنز جو ہیں وہ یقینی دے دیے جائیں گے. اسی عجیب و غریب خبر کے ساتھ ہمیں بریک پہ جانے کا اشارہ ہو گیا ہے، اور جب بریک سے واپس ہوں گا تو کیا ہوگا میرے پاس؟ کلر فیکٹر لے کے آ رہے ہیں ابھی آپ کے پاس، کہیں جائیے گا نہیں. ایک چھوٹا سا بریک ہے، بہت شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ٹیون ٹو ای آواز. یو آر واچنگ میچ پوائنٹ بائی ڈاکٹر عدنان.